عمر صاحب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले चले जी चले ठीक है चले जी चले बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं अपने कायद और दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों का, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की इस पोजीशन के लिए कंटेस्ट करने के लिए मुझ नाचीज़ को नामज़द किया। आज हमने यहाँ पे अपने साथियों के हमरा अपने कागज़ नामज़दगी दायर कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क में 3 करोड़ वोट पड़े और हमारे 180 सीटें आई हैं। बदकिस्मती के साथ फॉर्म 47 में जो धांधला हुआ उसकी वजह से 94 मेंबर्स हमारे इस वक्त हाउस में हैं। हम लोग हतल वसा कोशिश करेंगे कानून के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए कि हमें अपनी सही सीटें मिल जाएं, क्योंकि 180 के ऊपर हमारी तकरीबन 245 सीटें इसी हाउस में बनती हैं। जिस तरह के मेरे साथी आमिर डोगर साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी तकरीर में कहा था, इसके लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम लोगों का मौक़िफ़ ये है, एक ही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में चाहती है, आइन और कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना, यही हमारा मौक़िफ़ है, यही हमारा मंशूर है। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ हमारे लिए ये है कि हम लोग अपने महबूब कायद इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, जनाब परवेज़ इलाही साहब को, जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं उनको, हमारे मर्द हजरात लीडरान और वर्कर्स हमारे सरों के ताज जो पाबंद सलासल हैं उनको हम लोग फिलफौर पाबंद सलासल से निकाल के अपने ख़ानदानों के पास हम लोग उनको यूनाइट करा सकें। और यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उनको हम लोग अदालत के ज़रिए ख़त्म करा सकें। जितने मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हम सारों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ अदालतों में गलत और झूठे केसेस इसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इसी शहबाज शरीफ ने और इनके इंटीरियर मिनिस्टर और इन लोगों ने किए हैं। और आज ये दावेदार हैं और अपना गलत चेहरा, जमहूरियत का चेहरा दिखाना चाह रहे हैं। दर हकीकत ये लोग जमहूरी हैं ही नहीं, ये लोग फाशिस्ट हैं। और फाशिज्म का मुकाबला हम लोग हर फोरम पे इंशाअल्लाह ताला करेंगे और फतह हक और सच की और इमरान खान की होगी। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमने ये फैसला किया है कि ये इलेक्शन ऐसी नहीं होंगे। इसके लिए हमने एक बुनियादी जद्दोजहद का हम आगाज़ कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में भी अपना पूरा आवाज़ उठा रहे हैं। बेसिक मौक़िफ़ तो उमर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिए। हमारा 3 नुक्ते जो है हमारे बिल्कुल वाज़ेह हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आइन की बालादस्ती, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तमाम इदारे अपने आइन की पैरामीटर्स में काम नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस तरह ये इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो है ना इस्तेहकाम आता है, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जब इलेक्शन हुआ तो मज़ीद अदम इस्तेहकाम आया। जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जारी है, वो जारी मैंडेट है, वो 47 की पैदावार है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम इसके मुकाबले में अवाम में भी जाएंगे और अवाम में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनकी कंसर्न है इस इलेक्शन पे, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं बात वाज़ेह करूँ, हम किसी तौर पर अपने अक्सी पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसलिए हमने एक बड़ा प्लान बनाया है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कंसर्न रखते हैं इलेक्शन के ऊपर, हम इसको इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जब कभी इलेक्शन हो तो कोई इलेक्शन के ऊपर एतराज़ ना कर सके। नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि बल्कि जुडिशरी आज़ाद हो, क्योंकि इस वक्त जो जुडिशरी की है, बात बात से कहते हैं कि वो शायद वो अपना रोल नहीं प्ले कर रही जिसका किरदार करना चाहिए। हम तवक्को रखते हैं कि जुडिशरी जो है ना, जिस तरह हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, हम तवक्को रखते हैं कि अगर इस तरह के फैसले हों तो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। तो बैरिस्टर साहब जो है ना, हमारे चेयरमैन, ये भी बात करेंगे। सिर्फ हम इतना कहते हैं कि महमूद अचकज़ई को जो हमने नामिनेट किया है और हमने प्रपोज़ किया है सदरगिरी और सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बुनियादी मकसद ये है कि ये सारे सूबे और सारे जो कौमियतें हैं, ये सब का नाम पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान के लिए
اس ملک کی یکجہتی کے لیے، اس ملک میں جو ہے نا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اور ایک پرامن فضا بنانے کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ ہم بلوچستان کو یہ پوزیشن دیں تاکہ پاکستان کے اندر جو کنسرنز ہیں لوگوں کے ایشوز ہیں اور اس کی جو ہے نا گلے ہیں اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں میں مختصر سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ جمہوریت کا ہے، رول آف لا کا ہے، قانون سازی کا ہے کہ ہم اس ملک کو ریئل جمہوریت دے سکیں، اور وہ ریئل جمہوریت اس وقت آپ کو اس شان میں ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کا موازنہ کرائیں. میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح یہ کہتے ہیں یہ جو ٹھہرے مردود حرم، یہ دنیا کے پاکستان کی غیور عوام کے عدالت میں یہ ہار چکے ہیں. یہ بہانہ بنا کر کہ پارلیمان میں تو ضرور آئے ہیں لیکن آتے ہوئے یہ اپنا آخری حربہ استعمال کر بیٹھے. انہوں نے سارے عہدے ایک دوسرے میں ایسے بانٹے کہ ایک زرداری کو دے کر کے ایک ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد جمع ہونے والوں میں سارے عہدے دیے. دوسری طرف اس وقت آپ کے سامنے یہ ناچیز عمران خان صاحب کی بدولت اس کے دنیا میں 10ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اور پاکستان کی دا موسٹ پاپولر پارٹی کے ایک چیئرمین کی حیثیت سے کھڑا ہے. یہ عمران خان کی آواز ہے اور الحمدللہ فخر ہری پور، فخر کے پی کے اور فخر پارلیمان عمر ایوب خان صاحب کو انہوں نے چنا ہے کہ آپ میرے جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جمہوریت. کل آپ لوگوں نے دیکھا ان کے پارلیمان میں ان کے 200 پہ ہمارے 100 باری تھے، ان میں سے عمران خان کا بانجا بھتیجا کوئی نہیں تھا. وہ جمہوریت کی اصل روح آپ نے دیکھی ہے. ہم پاکستان میں جمہوریت کی اصل روح کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام پاکستان کی جمہوریت اصل روح میں واپس آ جائے اس پارلیمان میں. میں سب سے التجا کروں گا کہ آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق تو ووٹ دینا ہے، ایک مرتبہ اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دے دیں. آپ اس پارلیمان میں جس طریقے سے بھی انٹر ہوئے ہیں برموازنہ کریں. ایک طرف آپ کے سامنے فرائڈ آف پارلیمان صاحب کے ساتھ ہے، فخر پارلیمان عمر ایوب خان صاحب ہوں گے، دوسری طرف وہ جو جیلوں میں ہونے چاہیے تھے وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں منتخب کرائے تاکہ آپ کو اصل جمہوریت دے. البتہ پاکستان کے دشمنوں کو چاہے وہ اندرونی ہے وہ بیرونی ہے، ان کو ہمارا یہ کہنا ضرور ہے کہ پاکستان کی ریاست مضبوط ہے اور پاکستان کی دفاع کے لیے الحمدللہ ہم سب ایک ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے انہوں نے ابھی یہ کہا کہ آپ کا جو مقابل امیدوار ہے اس کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے، تو کیا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ملزم کو ڈکلیئر کر دیں، آپ کوئی کاغذات نامزدگی پہ اعتراض کر رہے ہیں شہباز شریف کے؟ یہاں پہ جو کاغذات نامزدگی ہوتی ہے وہ سمپل فارم ہے. کاغذات نامزدگی آپ چھوڑیں، سب سے بڑی کاغذ جو پروف ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسموکنگ گن، وہ تو فارم 47 ہے جس کے اوپر وہ ہار چکے ہیں. 35,000 کے ساتھ ایک لگا کے 1,35,000 کر کے تو آروز نے فارم 47 کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چرایا. تو چور سب سے بڑا تو وہ ہوتا ہے جو کہ عوام کا مینڈیٹ چرا کے آئے. تو مسلم لیگ نون تو عوام کے مینڈیٹ کی چور ہے. اور یہ تو میں کل فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جناب جب چوری رات کو ہوتی ہے اور چور صبح کے وقت فجر کے وقت جا رہا ہوتا ہے وہ منہ نہیں دکھا سکتا. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے اراکین جو ہیں یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور ان کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے. صاف ظاہر ہے. اور جس طرح میرے وردی کولیگ نے بتایا، بیرسٹر گور صاحب نے، چیئرمین صاحب نے، کہ ہمارے تقریباً 94 لوگ 100 ممبر جو ہیں وہ ان کے 100 ممبرز پہ حاوی تھے الحمدللہ. دیکھیں جہاں تک آپ کوشچن کر رہے ہیں اس کے کیسز کا، تو یہ ابھی بھی ان کے خلاف کیسز ہے. یہ بری نہیں ہوئے عدالت سے، انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے، چاہے وہ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا. دیکھیں وہ آبجیکشن نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اسد کیسر صاحب آپ نے اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، اب آپ پرائم منسٹر کے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی آپ حصہ لے رہے ہیں. جب آپ اس تمام چیزوں کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں بہت اچھا تو پھر احتجاج کا کیا فائدہ؟ بہت اچھا کویسچن آپ کا جناب. اسی لیے میرے وردی کولیگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے اور مجدہ چیز نے، ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ پروٹیسٹ کے طور پہ پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا. پہلے دن اٹھایا جس دن حلف برداری تھی، اور یہ اسپیکر کو باور کرایا کہ یہ جو آپ ہمارے ہاؤس کے اندر جو ممبر بیٹھے ہیں یہ لوگ انلیجیٹیمیٹ ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہے، ہاؤس انکمپلیٹ ہے، اور اس کے بعد نہ اسپیکر کا الیکشن ہو سکتا ہے، نہ ڈیپٹی اسپیکر کا ہو سکتا ہے.
اور بیرسٹر گوہر صاحب نے مثالیں بھی دی، امریکہ کی مثال دی، برطانیہ کی مثال دی کہ کتنی دیر تک پارلیمنٹ جو ہے وہ التوا کا شکار رہی، مطلب الیکشن التوا کا شکار رہا جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہ ہوا. تو یہاں پہ ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو ہمارا قانونی حق ہے وہ ہم نے پوری طرح اسد کیسر صاحب آپ چونکہ اسپیکر بھی رہے ہیں، اب اس ایوان کا ماحول کس طرف جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور ملک کا ماحول کس طرف؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ وہاں اپنا نقطہ نظر اٹھاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہمارے ورکر کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ظلم کا انتہا کی گئی، اور مطلب وہاں ہمارے بارے میں وہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن پارلیمنٹ میں ہم اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہم اپنا پروٹیسٹ بھی کریں گے اور اپنی آواز بھی اٹھائیں گے، پوری ڈیبیٹ بھی کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کل جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پورا احتجاج بھی کیا، اپنی بات بھی کی ہے، تو ہم بات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے. یہ قانونی، آئینی اور پارلیمانی طریقہ کار ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ووٹ صحیح حقدار کو دیں، ان کا ضمیر جاگ جائے اور صحیح حقدار کو ووٹ دیں. یہ آپ ووٹ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے آپ دیگر کیا آپ دیگر امیدواروں سے جو پارٹیز ہیں ان سے ووٹ لینے جا رہے ہیں؟ ہم ان کی لیجیٹیمیسی کو تو لیجیٹیمیسی تو ان کی مانتے ہی نہیں ہیں. لیجیٹیمیسی ان کی مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمان میں آئے. تو ہم نے کل بھی کہا ان کو کہ یہ ٹریس پاسر ہے، یہ سنیک انٹو دا پارلیمنٹ کر چکے ہیں. پارلیمنٹ ان لوگوں کی جگہ ہے جن کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو، یہی جمہوریت ہے. تھینک یو ویری مچ سر.